السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام پاک حسین اور کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب ذکی اور شہید اکبر اور طیب اور سبت اور تابع العلم رضا للہ اور دلیل علی ذاتی اللہ ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف صفحہ 289، مشکوٰۃ شریف صفحہ 572 میں لکھا ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آج رات میں نے ایک بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا خواب ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو حضرت ام الفضل نے عرض کی کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا میری آغوش میں رکھا گیا ہے۔ تو سید المرسلین علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا۔ اور پھر ام الفضل فرماتی ہیں کہ واقعی سیدہ فاطمہ کے گھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور وہ میری آغوش میں آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ شیر خدا نے عرض کی کہ آقا، اس کا نام تو اس کے نانا پاک ہی رکھیں گے۔ ابھی نبی پاک خاموش ہی تھے کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کی ولادت کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ اور پھر کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ کملی والے نے حضرت حسین کے کانوں میں اذان کہی اور ساتھ ہی فرمایا بیٹا حسین، یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی اور نانے پاک کی طرف دیکھا اور نگاہ سے نگاہ ملی تو حضرت امام حسین نے نگاہوں میں جواب دیا کہ نانا جان، آپ فکر نہ کریں، اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ اور لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، ممبروں پر قرآن پڑھتے ہیں، مصلوں پر قرآن پڑھتے ہیں، مگر نانا جان، اگر وقت آیا تو میں نیزے پر بھی قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، امام حسین کا نام زندہ رہے گا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عابد تھے اور ایسے عابد کہ انتہائی مظلومی اور بے کسی کے عالم میں بھی شب عاشوراء کی ساری رات اپنے خیمے میں عبادت الہی میں گزاری، اور ایسے عابد کہ اپنے جسم پاک پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد بھی میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تہے خنجر بھی 2 نفل ادا کر گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہادر تھے، اور ایسے بہادر
کہ بے سر و سامان ہونے اور 3 دن کے بھوکے ہونے کے باوجود بھی 20,000 دشمنوں کے مقابلے میں صبح سے لے کر ظہر تک ڈٹے رہے، اور ایسے بہادر کہ جن پر تیروں کا یہ مہ برسا، نیزوں کی بارش ہوئی، برچھیوں کے بادل چھائے اور تلواروں کے طوفان اٹھے، مگر آپ کے پاؤں میں ذرہ بھر بھی لغزش نہ آئی اور آخری دم تک ثابت قدم رہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخی تھے، اور ایسے سخی تھے کہ دشت کربلا میں اللہ کی راہ میں اپنے جوان بیٹے کو قربان کیا، اپنے مظلوم بچے اصغر کو اپنے جھولے میں دم توڑتے دیکھا، اپنے بھائی کی امانت قاسم کے سر سے پایمال کروایا، اپنی بہن کے جگر گوشے اون اور محمد کی لاشوں کو خون میں تڑپتے دیکھا، اپنے بھائی عباس کے بازو قلم کروائے، اور پھر سب سے آخر میں اپنے بیمار بیٹے عابد کو، اپنی لاڈلی بیٹی سکینہ اور اپنی پیاری بہن زینب کو بالکل بے سہارا چھوڑ کر اپنی جان بھی سخاوت کر دی۔ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام عرش مقام کے کانوں میں آخری دم تک نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ آواز آتی رہی کہ کسی فاسق اور فاجر حکمران کی اطاعت اور سیاہ کار اور گناہ گار بادشاہ کی بیعت ایک مسلمان کے لیے باعث ذلت ہے، اور پھر ان کو آغوش ملی تو فاطمہ زہرا کی، نگاہ پیار ملی تو امام الاولیاء کی، اور سنواری ملی تو سید الانبیاء کی، اور ان کی ماں سید النساء عالمین ہے، ان کا باپ سید المومنین ہے، اور ان کا نانا سید المرسلین ہے، اور انہوں نے آنکھ کھولی تو پہلی نگاہ محبوب خدا کے نورانی چہرے پر پڑی، اور دودھ کا پہلا قطرہ ملا جو لا الہ الا اللہ تھا، اور دست شفقت ملا تو شیر خدا کا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ بنیاد لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، اور اسلام باطل کی نفی سے شروع ہوتا ہے اور حق کے اسبات پر مکمل، اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کر تمام معبودان باطل کی نفی کرے۔ یزید بھی لا الہ باطل پرست حکمران تھا، دین کا دشمن اور شریعت کا باغی تھا، اس کا نظام حکومت بھی غیر اسلامی اور غیر دینی اور غیر شرعی تھا، جس کے مقابلے میں الا اللہ قائم رکھنے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنے جان و مال سمیت وہ اقارب اور اپنے بچوں تک کی بازی لگا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ مسجد نبوی میں عصر کی نماز ہو رہی تھی، امام الانبیاء علیہ السلام جماعت کرا رہے تھے، اور مقتدی حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال کی عمر تھی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیل رہا تھا، وہ کبھی مدینے کے در و دیوار کو دیکھتا اور کبھی نانے مصطفیٰ علیہ السلام کے مصلے کو۔ کملی والے آقائے دو عالم سجدے میں گئے تو حضرت حسین نے چھلانگ لگائی اور نبی کے کندھوں پر سوار ہو گئے،
عرش والے حیران رہ گئے، فرشتے دم بخود تھے اور حوریں محض حیرت، مگر روح فطرت مسکرا رہی تھی۔ جبریل پکار اٹھا کہ مولا یہ کیا تماشا ہے کہ بچہ حسین امام الانبیاء کے کندھوں پر نماز میں اور سجدے کی حالت میں سوار ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جبریل خاموش، آج جس بچے حسین کو تم سجدے میں نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے کندھوں پر دیکھ رہے ہو، کل اسی بچے حسین کو میدان کربلا میں نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھتے بھی دیکھ لینا۔ سید المرسلین نے ارادہ کیا کہ سجدے سے سر اقدس اٹھاؤں، مگر جبریل نے آ کر فرمان خداوندی سنایا کہ جب تک حسین اپنے مرضی سے نہ اترے تم سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ کملی والے نے نماز لمبی کر دی اور 3 یا 5 بار کی بجائے 72 دفعہ تسبیح پڑھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرضی سے نانے پاک کے کندھوں پر سے اترے اور ہنستے کھیلتے گھر آ گئے۔ ماں نے گود میں لیا، سر منہ چوما اور پیار کیا۔ بیٹے نے عرض کیا، اماں جان آج تو عجیب بات ہوئی۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ عرض کی، اماں جان آج آپ کا باپ، میرے نانا اور تمام نبیوں کے امام سجدے میں تھے کہ میں دوڑ کر ان کے کندھوں پر سوار ہو گیا، اور جب تک میں اترا نہیں میرے نانا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ خاتون جنت نے فرمایا، بیٹا حسین تم نے نماز کا خیال نہ کیا اور تم نے نبوت کا لحاظ نہیں کیا۔ بیٹے نے عرض کیا کہ اماں جان پریشان نہ ہو، یہ ایک راز کی بات ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیا راز ہے؟ عرض کی، اماں جان میرے نانا مصطفیٰ علیہ السلام نے میرے لیے 72 تسبیح پڑھی اور کربلا کے میدان میں اس کے بدلے اپنے نانا کے دین کی خاطر 72 تن قربان کروں گا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ایک دل کو دہلا دینے والی حقیقت سامنے آئی۔ وہ اس طرح سے ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شریفہ سے 300 برس پیشتر یہ شعر ایک پتھر پر لکھا ہوا ملا۔ وہ شعر اس طرح سے ہے، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ پھر سے ایک بار یہ شعر پڑھتا ہوں، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت اس کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائیں گے؟ اور یہی شعر ارض روم کے گرجا گھر میں لکھا گیا پایا گیا اور لکھنے والا معلوم نہ ہوا۔ اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم۔ اللہ حافظ۔